بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سورۃ القمر کا درس سماعت کر رہے تھے۔ سورۃ القمر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ آج ہمارے درس کا آغاز دوسرے رکوع سے ہے، اور جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کذبت ثمود بالنذر، سمود نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑے طاقتور تھے، پہاڑوں میں گھر بنانے کے، پہاڑ تراشنے کے ماہر تھے۔ آج بھی جو انہوں نے گھر بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر، وہ باقی ہیں، ان کے آثار باقی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ، کوئی نشانی ظاہر کریں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آپس میں طے کر لو کہ تمہیں کیا نشانی چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے، یہ پہاڑی شک ہو، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور اونٹنی بھی حاملہ ہو، اور نکلنے کے بعد وہ بچے کو جنم دے۔ آپ نے فرمایا اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب آئے گا، ڈرایا آپ نے۔ لیکن نشانی دیکھنے کے باوجود آخر کار انہوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، اور پھر سب کے سب عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ کذبت ثمود، سمود نے جھٹلایا، بالنذر، نذر نذیر کی جمع ہے۔ نذیر کہتے ہیں ایک ڈر سنانے والا، نذر بہت سے ڈر سنانے والے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کسی بھی ایک رسول کا انکار در حقیقت تمام رسولوں کا انکار ہے، کیونکہ تمام رسول یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو قوم سمود نے جھٹلایا تو صالح علیہ السلام کو، لیکن قرآن فرماتا ہے بالنذر، ڈر سنانے والوں کو، یعنی سارے رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فقالوا، تو کہنے لگے، ابشرا منا واحدا، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی، ایک آدمی کی، نتبعوہ، پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ یہ کافروں کا اصول رہا ہے کہ کافروں کے سردار جب اپنی عوام کو بہکانا چاہتے تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیتے کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو جب ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ انبیاء کی عظمتوں، ان کے معجزات اور اللہ نے انہیں جو شان و عظمت عطا کی ہے اس کو بیان کرے، نہ کہ انہیں اپنے جیسے بشر کی صف میں لا کر کھڑا کر دے۔ یہ کافروں کا طریقہ رہا ہے۔ اب دیکھیں کفار کے حالات، قرآن میں بار بار کافروں کا یہ قول ذکر کیا گیا۔ جب سردار یہ چاہتے کہ یہ لوگ ہماری پیروی کریں، نبی کے پیچھے نہیں چلیں، تو کہتے ہیں نبی تو ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی، ایک آدمی کی پیروی کریں؟ انا اذن، بے شک تب تو ہم، لفی ضلال و سعور، ضرور گمراہی میں اور دیوانگی میں ہیں۔ یعنی ہم مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، لوگ ہمارے کہنے پر چلتے ہیں، اور ہم اپنی سرداری کو چھوڑ کر اور یہ سارے رعب و دبدبے کو چھوڑ کر یہ صالح علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں۔
سارا منصب، ساری شہرت اس کو چھوڑ دیں. اگر ہم ایسا کریں تو لفی ضلال، ہم تو گمراہی میں ہوں گے، وسعور اور دیوانگی میں ہوں گے. یعنی اگر ہم صالح کی پیروی کریں تو ہم مجنون اور پاگل ہوں گے. ہم کیوں اپنی سرداری کو چھوڑیں؟ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کہ ہم سب میں انہی پر ذکر اتارا گیا ہے. ذکر سے مراد ہے وحی. اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ، کیا ذکر اتارا گیا ہے، علیہ ان پر، من بیننا ہمارے درمیان. یعنی ہم مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، ہم پر وحی نازل نہیں ہوئی، اور یہ ایک عام بشر ہیں، انسان ہیں، نہ ان کے پاس مال و دولت ہے، نہ ہی کوئی منصب ہے، انہیں رسول بنا دیا گیا. بل ہوا کذاب، بلکہ یہ بڑے جھوٹے ہیں. اشر متکبر ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اشر متکبر، یہ سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. بل ہوا کذاب، اشر کہنے لگے بلکہ یہ تو بڑے جھوٹے ہیں. اشر متکبر ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا، ان قریب وہ کل جان جائیں گے. غدن کے معنی ہوتے ہیں کل، اور کل سے مراد ہے کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا. سَيَعْلَمُونَ غَدًا، ان قریب کل یہ جان جائیں گے. مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کہ کون بڑا جھوٹا اور متکبر ہے. جب انہوں نے معجزہ طلب کیا، نشانی طلب کی، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، بے شک ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں. اے صالح، جو یہ نشانی طلب کر رہے ہیں ہم وہ نشانی دے دیں گے. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، بے شک ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں. فِتْنَةً لَهُمْ، ان کی آزمائش کے لیے. اونٹنی بھیجیں گے، ان کا منہ مانگا معجزہ، منہ مانگی نشانی انہیں دے دیں گے، لیکن پھر فِتْنَةً لَهُمْ، ان کی آزمائش ہوگی. فَارْتَقِبْهُمْ، تو تم ان کا انتظار کرو کہ یہ اونٹنی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وَاصْطَبِرْ، اور صبر کرو. صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو سامنے جو پہاڑی تھی وہ اس طرح ہلنے لگی جس طرح بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے. وہ ہلی، شک ہو گئی، اس میں سے اونٹنی باہر آئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا. اپنی نگاہوں سے انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، اتنا بڑا معجزہ. اللہ کے حکم سے صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے اس اونٹنی کی اور تمہارے جانوروں کی ایک ایک باری مقرر کی ہے. ایک دن تالاب سے، کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن تم اور تمہارے جانور. جس دن اونٹنی پیے گی وہ سارا پانی پی جائے گی، لیکن وہ اس قدر دودھ دے گی کہ وہ دودھ تم سب کو کافی ہو جائے گا. یہ بھی معجزہ تھا کہ ایک ہی دن میں اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی جو سب کو کافی ہو جاتا تھا، پورے قبیلے کو، پوری قوم کو، اس قدر وہ دودھ دیتی تھی. لیکن وہ جو تالاب تھا وہ سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن پھر ان کی باری ہوتی تھی. تو ان کی یہ آزمائش تھی. اللہ نے فرمایا وَنَبِّهُمْ، اور انہیں بتا دیں، أَنَّ الْمَاءَ، بے شک پانی، قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان تقسیم ہے. پانی ان کے درمیان تقسیم ہے. ایک دن اونٹنی کی باری ہے اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں کی باری. کل شرب محتدر، ہر باری پر وہی حاضر ہو جس کی باری ہو. محتدر، وہی حاضر ہوگا. کل شرب، جس کی باری ہوگی. کل شرب محتدر، جس کی باری ہو وہی حاضر ہو. سلسلہ چلتا رہا، لیکن آخر کار یہ قوم بڑی بدبخت قوم تھی. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالو، یہ سارا کا سارا پانی پی لیتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھا کہ وہ دودھ بھی دیتی ہے، یہ سارا کا سارا پانی پی لیتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس اونٹنی کو مار ڈالو. کون مارے گا؟ تو اس قوم میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا، اشقاہا، قرآن نے اسے کہا ہے اشقاہا، سب سے بڑا بدبخت، قدار بن سالف. قدار بن سالف کو انہوں نے بلایا تو قدار نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ افراد کر دو تو ہم اونٹنی کو پکڑ کر اسے قتل کر دیں گے. قدار کی سربراہی میں چند لوگ گئے، پوری قوم اس پر راضی تھی کہ اونٹنی کو مار دیا جائے. قدار گیا، اس نے اونٹنی کو پکڑا. اونٹنی تھی اونچے قد کی، تو پہلے اس کی
ٹانگ کی رگیں کاٹیں، جسے آپ ترجمہ پڑھیں گے تو کوچے لکھا ہوا ہوتا ہے، کوچے. کوچے کا مطلب ہے ٹخنوں سے اوپر کی جو رگیں ہیں، پیر ہیں، اسے کاٹنا. اس نے پہلے ٹانگوں کو کاٹا تاکہ اونٹنی گر جائے. جب وہ اونٹنی گری تو پھر اسے مار ڈالا، قتل کر دیا. اونٹنی کا جو بچہ تھا جب اس نے دیکھا تو وہ 3 چیخیں مارتا ہوا بھاگا. صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اب تم 3 دن انتظار کرو، 3 دن بعد چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. قرآن فرماتا ہے فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا. صاحب سے مراد ہے قدار بن سالف. فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا. فتعاطى، تو اس نے اونٹنی کو پکڑا. فعقر، اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی ٹخنوں سے اوپر پیروں کو کاٹ ڈالا. اونٹنی گری تو پھر اسے قتل کر دیا، مار ڈالا. جب اونٹنی مر گئی، صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، 3 دن کے بعد تم سب پر عذاب آئے گا. پھر یہی ہوا کہ 3 دن کے بعد حضرت جبریل امین نے زور کی چیخ ماری، منہ تو مر جاؤ، زور کی چیخ ماری. ایک چیخ سے ان سب کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے اسی وقت مر گئے. اور اتنی زوردار چیخ تھی، آواز تھی کہ اس سے زمین میں زلزلہ بھی پیدا ہوا. تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کہیں آئے گا کہ قوم سمود زلزلے سے ہلاک کی گئی، اور کہیں آئے گا کہ انہیں چیخ سے ہلاک کیا گیا. تو پہلے حضرت جبریل امین نے چیخ ماری اور اس چیخ کے نتیجے میں زمین پہ زلزلہ بھی آیا اور ان کے دل پھٹ گئے. یہ سارے کے سارے وہیں مر گئے، جو جہاں تھا وہیں مر گیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے ان پر ایک زور کی چیخ بھیجی. صیحۃ واحدہ، زور کی چیخ، اور جبریل امین کی آواز تھی. ایک چیخ ماری آپ نے، مر جاؤ. سب کے دل پھٹ گئے، سب کے سب گر گئے. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی سوکھی گھاس کی طرح. حشیم کہتے ہیں سوکھی گھاس، بچی کچی سوکھی گھاس، حشیم. اور محتضر کہتے ہیں کہ جانوروں کے گرد جو باڑا بنانے والا ہوتا ہے، گھیرا بنانے والا ہوتا ہے، محتضر. وہ چرواہا یا وہ شخص جو جانوروں کے گرد باڑ بنا رہا ہو، تو باڑ بناتے ہوئے وہ جو گھاس پھوس لگا رہا ہوتا ہے، کچھ گھاس گر جاتی ہے اور سوکھ کر بالکل پیروں تلے رون دی جاتی ہے کہ بالکل وہ تباہ و برباد، کسی کام کی نہیں رہتی. تو فرمایا کحشیم المحتضر، محتضر گھیرا بنانے والا، باڑ بنانے والا، حشیم سوکھی ہوئی گھاس. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی کچی سوکھی گھاس کی طرح. بالکل ایسے پڑے ہوئے تھے کہ ان میں نہ کوئی رمق تھی، نہ کوئی جان تھی، اور ان کے جسم گل سڑ رہے تھے. الامان والحفیظ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ان واقعات کو سن کر، ان واقعات کو پڑھ کر کوئی نصیحت حاصل کرے. کہ جس قوم نے بھی رب کی نافرمانی کی، رسولوں کا انکار کیا، آخر کار انجام یہ ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے. آخرت کا عذاب الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمت